بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے اسم اشارہ، اس کے متعلق اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید اور مشار علیہ، اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق، اس کے متعلق پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اسم اشارہ کے متعلق سنیں۔ وہ الفاظ جو کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ اب جس اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قریب بھی ہو سکتا ہے اور دور بھی۔ اس لحاظ سے اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب یہ وہ لفظ ہے جو کسی قریب کی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا یہ دیوار بڑی مضبوط ہے، اس میں کا لفظ اسم اشارہ قریب ہے۔ اسم اشارہ بعید یہ وہ لفظ ہے جو کسی دور کے شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا وہ مینار بہت بلند ہے، اس میں وہ کا لفظ اسم اشارہ بعید ہے۔ مشار علیہ اسم اشارہ استعمال کر کے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ دیوار میں دیوار مشار علیہ ہے، وہ مینار میں مینار مشار علیہ ہے۔ اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق، اب سنیں۔ وہ کا لفظ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، یعنی وہ کا لفظ اسم ضمیر ہے اور اس سبق میں پڑھ کر وہ کا لفظ اسم اشارہ بعید بھی ہے۔ گویا وہ کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یہی حال اس اور ان وغیرہ کا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی خاص جملے میں یہ الفاظ اسم اشارہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں یا اسم ضمیر کے طور پر، اور یہ معلوم کرنا بڑا آسان ہے۔ اب آگے اس میں فرق دیکھیں۔ اسم ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ جہاں اسم ضمیر استعمال ہوگا وہاں وہ اسم خود ضمیر کا مرجع استعمال نہیں ہوگا، لیکن اسم اشارہ کے ساتھ اس اسم کا آنا ضروری ہے۔ جس طرف اشارہ کیا جا رہا اسے مشار کہتے ہیں۔ اب آگے چلیں، اس کی پہچان دیکھیں۔ اگر وہ اس، ان وغیرہ کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو تو یہ الفاظ اسم اشارہ کے ہوں گے، لیکن اگر ان کے بعد کوئی اسم نہیں آ رہا بلکہ وہ خود اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں تو اسے اسم ضمیر کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اسلم بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہر ایک کی عزت کرتا ہے، اس میں وہ اسم ضمیر ہے۔ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، ہر ایک کی عزت کرتا ہے، وہ اسم اشارہ ہے۔ اس طرح آپ جان چکے ہوں گے کہ دونوں میں واضح فرق کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اگلا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کوا اور لومڑی۔ ایسی کہانی ہے جس کے اندر خوش آمد کے متعلق بتایا گیا ہے۔ خوش آمد کہتے کسے ہیں؟ خوش آمد کہتے ہیں جھوٹی تعریف کو، کہ آپ کی کوئی ایسا شخص جو آپ کے اندر خوبیاں یا پائی ہی نہیں جاتی اس کو گنوائے یا اس کے متعلق بات کرے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی خوش آمد کر رہا ہے، اور خوش آمد کے اندر آ جانے سے انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو ہمیں خوش آمد سے بچنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی اس طرح ہے، تھوڑا سا میں اس کا آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ کوا ہوتا ہے جس کو پنیر کا ٹکڑا ملتا ہے، تو وہ پنیر کا ٹکڑا کھانے کے لیے درخت کی شاخ پر بیٹھتا ہے، نیچے سے لومڑی کا گزر ہوتا ہے، تو لومڑی کو پنیر کا ٹکڑا دیکھتی ہے تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے تو پھر وہ کہتی کہ کوے سے پنیر کا ٹکڑا کیسے حاصل کیا جائے، تو وہ پھر اسے ایک ترکیب سوچتی ہے، کیوں نہ کوے کی تعریف کی جائے۔ کوے کی وہ تعریف کرتی ہے، اس کی رنگت کی تعریف کرتی ہے، اس کے گانے کی آواز کی تعریف کرتی ہے، اور جب وہ تعریف کرتی ہے تو کوا کے گانے کی تعریف کی جاتی ہے تو کوا اس چیز سے بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ کوے میاں آپ کی آواز بڑی اچھی، اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے گانا سنوں۔ جیسے ہی کوا گانے کے لیے اپنی چونچ کھولتا ہے تو پنیر کا ٹکڑا نیچے گرتا ہے، لومڑی جھپٹ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور کھا لیتی ہے، اور جاتے ہوئے کہہ جاتی ہے کہ کوے میاں آپ کا گانا کسی اور دن سنوں گی، اب میں جا رہی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بچنا جو ہے نا، خوش آمد سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان خوش آمد جو کر رہا ہوتا ہے اس کی باتوں میں آ کر اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، اور اس کا اخلاقی سبق ہوگا خوش آمد بری بلا ہے۔ اللہ حافظ۔